بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقال تعالی والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم اجرا مغفرتا واجرا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عليه السلام لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليخسفن الله وجوهكم. وقال عليه السلام لعن الله الناظر والمنظور إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی پراپرٹی ہے. یہ وہ پراپرٹی ہے، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. انسان چاہے کتنا مالدار ہو لیکن موت آتے ہی غریب ہو جاتا ہے. موت آتے ہی غریب ہو جاتا ہے. جب وہ قبر میں جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک ٹکا نہیں ہوتا، ایک پیسہ نہیں ہوتا، اس کے نام کچھ نہیں ہوتا. وہ بلکہ اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے نکال دیے جاتے ہیں. اس کے کرتے کو اتارا نہیں جاتا، پھاڑا جاتا ہے. اس کے کرتے کو بھی پھاڑ کے نکالا جاتا ہے. اس کے ہاتھ سے گھڑی اتاری جاتی ہے، اس کی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکالی جاتی ہیں، اس کے گلے سے ہار اور لاکٹ نکالے جاتے ہیں. اور وہ ایسے دنیا سے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا. ماں کے پیٹ سے جب آیا تھا تو ننگا تھا، خالی ہاتھ تھا، کوئی اس کے نام کچھ نہیں تھا. جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو بھی ننگا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے نام کچھ نہیں ہوتا، وہ تنے تنہا جاتا ہے. لیکن ایمان ایسی پراپرٹی ہے، ایمان ایسی دولت ہے، ایمان ایسا سرمایہ ہے. جنہوں نے دنیا میں ایمان کا سرمایہ بنایا، ایمان کی دولت کو کمایا، ایمان کی پراپرٹی بنائی، تو ان لوگوں کے میں کیا بتاؤں کتنے مزے ہیں. ان لوگوں کے دنیا میں بھی مزے ہیں، ان لوگوں کے قبر میں بھی مزے ہیں، ان لوگوں کے قیامت میں بھی مزے ہیں، ان لوگوں کے جنت میں بھی مزے ہیں. جب وہ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کے مزے ہوتے ہیں. کیسے؟ دنیا میں ان کے ایسے مزے ہوتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بے سکونی سے محفوظ ہوتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا عذاب بے سکونی ہے. بڑا عذاب فقر و فاقہ نہیں ہے، بڑا عذاب غربت نہیں ہے، بڑا عذاب مہنگائی نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑا عذاب بے سکونی ہے. جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو بے سکونی دے دیتا ہے. جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے پیسے نہیں چھینتا،
بہت سے لوگوں کو اللہ حکومت بھی دے دیتا ہے حالانکہ ان سے ناراض ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ کروڑ دے دیتا ہے، ان کو ہر کاروبار میں کروڑ کے نفع ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن سکون اللہ کبھی بھی اپنے نافرمان کو نہیں دیتا، کبھی بھی اپنے سرکش بندے کو نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو بے سکونی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا انعام دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو یہ دیتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کے دل کو سکون دے دیتا ہوں۔ اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا پھر بھی وہ پرسکون ہوگا، اس کے پاس عید کے دن پہننے کے نئے کپڑے نہیں ہوں گے، وہ پیون زدہ کپڑے بھی پہن لے گا، میلے کچیلے کپڑے بھی پہن لے گا، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کھلونے نہیں ہوں گے، وہ مقروض بھی ہوگا، کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہوگا، ٹوٹی ہوئی جوتی بھی پہن رہا ہوگا، لیکن اس کا دل پرسکون ہوگا۔ انسان سکون کے لیے کرتا ہے سب کچھ۔ ایمان والے کو اللہ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کو برکت دیتا ہے، یعنی اس کے پاس سرمایہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس سے بہت سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں، جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو، جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوگا، اس کی تھوڑی سی بھی تنخواہ ہوگی نا، اس کے بہت سارے کام اس سے بن جایا کریں گے۔ اور جس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہوگا، ایمان کے نور سے محروم ہوگا، اس کے پاس بہت کچھ بھی ہوگا لیکن اس کے کام نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان ایمان والوں سے اگر کوئی لڑے، اگر ان سے کوئی حسد کرے، اگر ان سے کوئی دشمنی کرے، اگر ان کا کوئی برا چاہے، اگر ان کے خلاف سازشیں کرے، ان کے خلاف منصوبے بنائے، تو اس ایمان والے کا حمایتی اللہ بن کر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حمایتی بن جاتا ہے، ایمان والوں کا وکیل بن جاتا ہے، ایمان والوں کی طرف سے آستینیں چڑھا کے اللہ آ جاتا ہے کہ میرے ایمان والے بندے کو کون تکلیف دے رہا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایمان کا نفع ہے۔ اور ایمان والے جب مرتے ہیں تو موت پہ بھی ان کے مزے ہوتے ہیں۔ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو دنیا تو سمجھ رہی ہے کہ یہ تنہا دنیا سے جا رہا ہے، اب قبر میں تنہا رہے گا، اب اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، لیکن حقیقت میں ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایمان والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، 500 فرشتے، اور یہ 500 فرشتے پورے، اچھا یہ 500 کم سے کم ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 5000 بھی ہو سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اور 5 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو جب آپ ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، تو حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیسے چل رہے ہیں، آپ ایڑی کیوں نہیں رکھ رہے زمین پر، آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو لینے کے لیے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب کتنے فرشتے ہوں گے اندازہ لگائیے۔ تو کم از کم 500 فرشتے ان کو لینے آتے ہیں، اور پھر بڑی عزت کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں، اور اس کی روح کو نکالنے کے لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے اس کا دل نہ دکھے، کسی طرح سے اس کو پریشانی نہ ہو،
کسی طرح سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایمان والے کی روح کو حضرت اسرائیل نکال رہے ہوتے ہیں تو اب ظاہری بات ہے وہ انسان تھا، اس کی بیوی تھی، اگر وہ اس کا خاوند تھا، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان سے جدا ہوتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے اس کے سامنے جنت کے مناظر پیش کرتے ہیں۔ جب وہ جنت کی باغ و بہار کو دیکھتا ہے، جنت کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، جنت کے بہتے ہوئے چشموں کو دیکھتا ہے، جنت کی حوروں کو دیکھتا ہے اور جنت کے باغات کو دیکھتا ہے، جنت میں دودھ، شراب اور شہد کی نہروں کو دیکھتا ہے، تو وہ خود ہی اس دنیا سے بیزار ہونے لگ جاتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم میں ایسے پھڑ پھڑانے لگ جاتی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پھڑ پھڑاتا ہے، اور پھر بڑے مزے سے حضرت اسرائیل اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور عرش معلیٰ کے قریب پہنچتے ہیں۔ لیکن راستے میں جاتے ہوئے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے حضرت یہ مبارک روح تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دینا تاکہ میں اس کو اٹھانے کی سعادت حاصل کروں۔ اس طرح فرشتے باری باری اس روح کو اٹھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اسے عرش کے نیچے لے جاتے ہیں، اور وہ روح عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ بتائیے ایمان والے کے کتنے مزے ہیں۔ اور پھر قبر میں جب ایمان والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں پہنچتے ہی آرام سے فرشتے آتے ہیں، اپنا سوال کرتے ہیں، فرشتے سوال کر کے باہر نکلتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے افتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی ٹھنڈک اور جنت کی خوشبودار ہوائیں آ کر اس کو خوشگوار کریں، اسے خوش کریں، اور پھر افرشوا لہ فراشا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، اس پہ آرام سے سو جاتا ہے، جنت کی کھڑکی سے ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسے رہے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایمان والا جب قبر میں ہوتا ہے تو چاہے کتنے ہزار برس وہ قبر میں رہے، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے فجر کی 2 رکعت پڑھی ہے۔ ہزاروں سال کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، اتنے آرام سے وہ قبر میں رہتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اور لوگ تو پریشان ہوں گے لیکن ایمان والا پریشان نہیں ہوگا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ایمان والا پیدل چل کے محشر کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت سے سواریاں لائی جائیں گی، ان سواریوں پہ بٹھا کے دولہے کی طرح سے اس کو محشر میں لے جایا جائے گا۔ پھر محشر میں جانے کے بعد وہاں جو گرمی ہوگی اس کو محسوس نہیں ہوگی، وہاں جو ہولناکی ہوگی اس کو محسوس نہیں ہوگی، یہ نور کے ممبروں پہ ہوگا، مشک کے ٹیلوں پہ ہوگا، مزے سے بیٹھا ہوا ہوگا، اور 50,000 سال کا دن اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے میں نے مختصر سی 2 رکعت پڑھی ہیں۔ پھر محشر کا میدان ختم ہوگا، اب اس کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے پل صراط کو کراس کرنا پڑے گا۔ جب پل صراط کو کراس کرے گا تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب یہ ایمان والا ایمان کا نور لے کر پل صراط کو پار کرے گا تو پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ ہے۔ جب وہ پل صراط کو پار کرے گا تو جہنم کی آگ کے شعلے ایمان والے سے کہیں گے مر یا ولی اللہ فإن نورک اطفأ لہبی، اللہ کے ولی جلدی سے گزر جا، تیرے نور سے میرے شعلے بجھ رہے ہیں، کہیں میں ٹھنڈی نہ ہو جاؤں لہذا جلدی سے گزر جا۔ میرے دوستو، ایمان بڑا سرمایہ ہے، ایمان بڑی دولت ہے، اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، یہ باقی بھی رہتا ہے اور یہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے، نافرمانی کے جتنے کام ہیں، گناہ کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کے سارے ایمان کو بجھا دیتے ہیں، ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور کرتے 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 بعض دفعہ تو حال یہ ہوتا ہے کہ نافرمانیاں کرتے کرتے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایمان زیرو ہو جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے چونکہ ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، اس لیے ایمان کو بچانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج لوگوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے
اپنی دولت کو بچانے کے لیے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اپنے موبی کیش اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے گھروں میں عجیب و غریب قسم کی تجوریاں بنائی ہوئی ہیں، اور پیسوں کو چھپانے اور پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے نظام بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہی نہیں کی۔ ایمان ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ایمان ہمارا بجھ رہا ہے، ایمان ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ آج نہ نوجوانوں کو اس کی فکر ہے، نہ مردوں کو اس کی فکر ہے، نہ عورتوں کو اس کی فکر ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ایمان کو بجھانے والی چیز وہ بد نظری ہے۔ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ایمان کو نقصان ہو رہا ہے، ایمان کی پونجی جل رہی ہے، ایمان کا سرمایہ برباد ہو رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ جس نافرمانی کا دخل ہے وہ نافرمانی بد نظری ہے۔ یہ بد نظری آج کل ایک عام مرض نہیں رہا، بلکہ یہ ایک وبا بن گئی ہے۔ یہ ایک وبا بن گئی، جیسے ایک وائرس ہوتا ہے نا، کرونا وائرس آ گیا تھا، پھیل رہا تھا، اسی طرح اور بھی بہت سارے وائرس ہوتے ہیں، لیکن کوئی وائرس اتنا خوفناک نہیں ہے، کوئی وائرس اتنا مضر نہیں ہے جتنا وائرس آج کل بد نظری ہے۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک پہ بھری پڑی ہے ساری دنیا کی ننگی عورتیں، ساری دنیا کا حسن، ساری دنیا کی خوبصورتی، ساری دنیا کی رنگینیاں، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا خباثتیں آج کفر نے بنائی ہیں، جس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ امت مسلمہ کے ایمان کا سرمایہ بد نظری سے ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس دفعہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم سب کو، ہر ایمان والے کو اس بارے میں چوکنا اور ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی نظر نہ اٹھ جائے جو میرے ایمان کی پونجی کو جلا دے، ایسی نظر نہ اٹھ جائے جو میرے ایمان کے سرمایے کو برباد کر دے، کہیں کوئی ایسی نظر نہ اٹھ جائے جو مجھے اللہ سے دور کر دے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ اَوْ لَيَخْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم ضرور بضرور اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ، اپنی شرم گاہوں کو حرام سے بچاؤ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے، اللہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دے گا، اللہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دے گا، اللہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دے گا۔ اچھا، شکل کا بدلنا بھی دو طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل بندر اور سور بنا دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی طاقتور ہیں اور آپ علیہ السلام کے آنسو بڑے طاقتور ہیں، لہذا اس امت میں یہ عذاب عمومی طور پر نہیں آئے گا، کچھ لوگوں پہ آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشْرٍ وَبَطَرٍ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ساری رات عیاشی کریں گے، بدماشی کریں گے، برائیاں کریں گے اور غرور کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ اللہ پاک کی نافرمانیاں کریں گے۔ ان کو اللہ کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ نافرمانیاں کرتے کرتے جب رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو سور اور بندر بنا دے گا۔ ان کی راتیں انسان بن کر گزریں گی بدماشی کے ساتھ، لیکن جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور سور بن چکے ہوں گے۔ تو یہ ہوگا، لیکن کہیں کہیں ہوگا، ہر جگہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نبی کی ہمارے لیے بڑی دعائیں ہیں۔ لیکن روحانی طور پر بھی اللہ پاک شکلوں کو بدل دیتا ہے، روحانی طور پر شکلوں کو بدل دیتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے امام تھے، لاہور کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے علم حاصل کیا ہمارے یہ حالہ کے قریب ہے پیر جھنڈو، یہاں پہ انہوں نے علم حاصل کیا، یہیں انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر ان کے جو شیخ تھے انہوں نے ان کو یہاں سے بلا لیا اور پھر لاہور میں جا کے رہے، لاہور میں جا کے انہوں نے دین کا کام کیا۔ ان کی والدہ محترمہ اور ان کی اہلیہ محترمہ وہ دونوں یہیں دفن ہیں حالانکہ قریب پہ جھنڈوں میں۔ وہ بڑے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی نظر کھولی ہوئی تھی اور ان کو اللہ نے ایسا کشف دیا تھا کہ دنیا حیران رہ جاتی تھی۔ وہ فرماتے تھے، جب میں بازار میں نکلتا ہوں تو مجھے کوئی بندر نظر آتا ہے،
کوئی سور نظر آتا ہے، کوئی گدھا نظر آتا ہے، کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی بلی اور بلا نظر آتا ہے، اور مجھے انسان تو کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لاہور کے ایک علاقے میں ایک مجذوب عورت رہتی تھی۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی ایسی تجلی پڑی ہو کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہو۔ جیسے بعض لوگوں کو ایسا کوئی غم پہنچتا ہے کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، مینٹل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اللہ کی محبت کی کوئی ایسی تجلی کسی اللہ والے پہ پڑتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے، اور پھر اس سے احکام بھی اڑ جاتے ہیں۔ وہ کپڑے بھی اتار دیتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، گالیاں بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آدمی جس کی دنیا کی وجہ سے عقل چلی گئی ہو۔ تو ہوتا اللہ والا ہے، لیکن اللہ پاک کی تجلی سے اس کی عقل چونکہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس پر احکام لاگو نہیں ہوتے۔ جیسے چھوٹے بچے پر احکام لاگو نہیں ہوتے، پاگل پر بھی احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن ان اللہ والوں کو پاگل نہیں کہہ سکتے، یہ ان کی بے ادبی ہے، ان کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور میں ایک جگہ ایک عورت رہتی تھی، مجذوب عورت تھی، وہ کپڑے اتار دیتی تھی عورت، لیکن وہ ننگی ہو کر گھومتی رہتی تھی۔ تو میرا جب کبھی اس طرف سے گزر ہوتا تو وہ فوراً چادر اوڑھ لیتی اور چھپ جاتی۔ جب کبھی میں یا وہاں سے گزر ہوتا ایک دم چادر اٹھاتی اور اپنے جسم کو چھپا لیتی تھی۔ تو ایک دفعہ بوڑھی عورت تھی، بڑی عمر کی تھی، تو ایک دفعہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ آپ کے ہر وقت کپڑے اترے رہتے ہیں، لیکن میں جب کبھی بھی آتا ہوں تو آپ چادر اوڑھ لیتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگیں تمہارے لاہور میں تمہارے سوا مجھے کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا، تمہارے لاہور میں تمہارے سوا مجھے کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا۔ جب انسان بد نظری کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، خوبصورت لڑکوں کو دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اس کی شکل کو مس کر دیتے ہیں۔ اللہ والا دیکھ کے پہچانتا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ آئینے پہ کھڑے ہو کے بڑا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر کی صورت کو اللہ نے مس کر دیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ مجھے کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی وحی کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، وحی کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، وحی تو حضور پہ آتی تھی، حضور تشریف لے گئے تو وحی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے کہ لیکن فراست مومن کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے اندر کی باتیں بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو بد نظری کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی شکل کو مس کر دیتے ہیں، اس کے چہرے پہ ایسی نحوست چھائی ہوتی ہے، ایسی نحوست چھائی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی طرف دل نہیں کھنچتا، اس کی نفرت اس کے متعلقین کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے۔ بد نظری کرنے کی ایک سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس کے چہرے کو مس کر دیتا ہے، اس کی نفرت اوروں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اور بد نظری کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے سکونی سے بھر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اتنی بے سکونی ہوتی ہے، اتنی بے سکونی ہوتی ہے، اتنی بے سکونی ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں کہیں بھی چین نہیں آتا۔ اور بد نظری کرنے والے کو اپنی ماں اچھی نہیں لگے گی، اپنا باپ اچھا نہیں لگے گا، اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی، اپنے بچے اچھے نہیں لگیں گے۔ کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے، بد نظری کرنے والا کبھی اپنی بیوی سے محبت نہیں کر سکتا، بد نظری کرنے والا کبھی اپنی ماں کا خدمت گزار نہیں ہو سکتا، بد نظری کرنے والا کبھی اپنے باپ کی دعائیں لینے والا نہیں ہو سکتا، بد نظری کرنے والا کبھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا نہیں بن سکتا۔ یہ نظر کا آوارہ ہونا، نظر کا آزاد ہونا
اتنا سنگین ترین جرم ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ایسے لوگ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اتنے واقعات ہیں کچھ نہ پوچھو. ایک مشہور واقعہ ہے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے بزرگ تھے، اندلس کے رہنے والے، بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے پیر تھے. ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے مرید تھے، ہزاروں ان کی خانقاہیں تھیں، ان کے خلفاء تھے جن کی خانقاہیں تھیں، پھر ان کے آگے مرید تھے. بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، حافظ قرآن بھی تھے. اتنی ساری صفات ان اکیلے کے اندر تھیں. ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے عیسائیوں کی ایک بستی پر سے گزر ہوا. عیسائیوں کی ایک بستی پر سے گزر ہوا تو باہر ایک لڑکی کو گزرتے دیکھا ابو عبداللہ کی. اچانک جو نگاہ پڑی تو اس کو دیکھتے ہی چلے گئے، دیکھتے ہی چلے گئے، دیکھتے ہی چلے گئے، دیکھتے ہی چلے گئے. اتنا دیکھا کہ اس لڑکی کی تصویر دل میں جم گئی. ایک عورت کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا. اور کس نے دیکھا؟ میرے آپ جیسے نہیں، اس نے کہ دنیا کے بڑے بڑے علامہ، دنیا کے بڑے بڑے امام اور علماء اور محدثین ان کے مرید تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے. لیکن ایک نظر نے ان کے دل سے ایمان کی شمع کو بجھا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو یہیں رہنا ہے، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ. کہنے لگے جی کیا مطلب؟ کہا بس وہی مطلب ہے جو کہہ رہا ہوں، میں نے یہیں رہنا ہے، میں نے یہاں سے نہیں جانا. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بس جو بھی ہوا تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ آگے جانے کے قابل ہی نہیں رہا. اور کہتے ہیں جوں ہی نظر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے دل سے ایک سفید پرندہ تھا جو نکل کے اڑ گیا. وہ ایمان کا نور تھا ایک نظر پر. بڑا زور لگایا مریدین نے، شاگردوں نے، حضرت کیا ہو گیا؟ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ضد کر رہے ہیں؟ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں. کہ غلطی کسی سے نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ. آخر کوئی کتنا انتظار کرتا. وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. اور جہاں ان کی خانقاہیں تھیں وہ خانقاہیں ویران ہو گئیں، مدرسے ویران ہو گئے، مریدین آگے پیچھے ہو گئے، صرف ایک آدمی کے بھٹکنے کی وجہ سے. اور جو ان کے متعلقین تھے ان میں حضرت شبلی بھی تھے. یہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے، حضرت شبلی بھی ان میں تھے. حضرت شبلی کہتے ہیں 1 سال کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہم اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد کی خبر تو لیں کہ وہ کیا ہوا، کہاں چلے گئے. چنانچہ کہتے ہیں میں پوچھتے پاچھتے اس بستی میں پہنچا. اس بستی میں میں نے پہنچ کے پوچھا کہ بھئی یہاں ہمارے ایک بزرگ رہ گئے تھے تو مجھے اس سے ملنا ہے، وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ بس یہاں آئے تھے، ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے تھے، اس لڑکی کے باپ سے ملے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس لڑکی کے باپ نے کہا اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. کہا کون سی؟ کہا ایک یہ کہ عیسائی ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ 1 سال تک سور چراؤ. کہا دونوں شرطیں منظور ہیں. چنانچہ وہ عیسائی بھی ہو گئے، کرسچن بھی ہو گئے، اور سور چرانے کے لیے آج کل وہ بازار گئے ہوئے، جنگل گئے ہوئے. حضرت شبلی کہتے ہیں میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، زار و قطار میں رونے لگ گیا، اور بھاگا میں اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ جس لاٹھی پر سہارا لے کر وہ منبر رسول پر حدیث سنایا کرتے تھے، خطبے دیا کرتے تھے، مریدین کے دلوں پہ توجہ ڈالا کرتے تھے، اسی عصا کو لے کر، اسی عصا پہ سہارا لیے ہوئے وہ خنزیر چرا رہے. حضرت شبلی کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ ابو عبداللہ اندلسی رونے لگے اور کہنے لگے شبلی میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے اپنے دروازے سے باہر نکال دیا ہے، اب میرے بس میں نہیں رہا کہ میں واپس آؤں. کہا حضرت آپ کو سارا قرآن یاد تھا تو قرآن یاد ہے؟ کہنے لگے سارا قرآن میں بھول گیا، بس ایک آیت قرآن کی یاد رہ گئی ہے. کہا وہ کون سی؟ کہا وہ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے.
بس ایک آیت یاد رہ گئی ہے. کہا آپ کو حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھیں, کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا بس ساری حدیثیں بھول گئیں, ایک حدیث یاد ہے. کہا کون سی؟ کہا من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو. میرے بھائیوں, بد نظری انسان کے دین سے خارج ہونے کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کی ضرورت ہے, اور مرنے سے پہلے اب تک کی جانے والی بد نظریوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو سب سے درخواست ہے کہ بھائی آج تک نگاہوں کے بارے میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پہ میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیں. کرتے ہیں سارے توبہ کرتے ہیں بھائی, سچے دل سے کرتے ہیں نا توبہ؟ کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ اے اللہ ان سب کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما, ان کے طفیل اللہ میری بھی حفاظت فرما. اچھا, اب آگے بد نظری سے بچا کیسے جائے, اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو ایک نشہ ہے. جنہیں حسین چہروں کو دیکھنے کا نشہ لگ جائے تو سہولت سے اور آسانی سے نہیں چھوٹتا, بڑی مشکل ہوتی ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں, وہ عرض کرتے ہیں. سب سے پہلی بات بد نظری سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے تعلق بنائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں, کسی اللہ والے سے اپنی نسبت کو قائم کریں. یہ جو کسی اللہ والے سے آدمی بیعت ہو جاتا ہے نا, یہ بیعت ہونا ایسے ہی نہیں ہے, یہ بیکار نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ذکر وکر تو کرنا نہیں, باقی بیعت ہونے کا کیا فائدہ. نہیں, بیعت ہونا, کسی اللہ والے سے منسلک ہو جانا, کسی اللہ والے سے جڑ جانا, یہ بیکار نہیں ہے. اس کا نفع ضرور ہے, جب انسان کسی بزرگ کے توسط سے کسی سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان تمام مشائخ کی دعاؤں اور توجہات میں آدمی آ جاتا ہے. حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو صحت دے دے, وہ اس وقت دنیا میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا وہ میری بات کو نہیں سمجھ سکتے, وہ میری بات پہ یقین بھی شاید نہ کریں اور شاید سمجھ بھی نہ سکیں. جنہوں نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہیں. ویڈیوز میں دیکھنے سے, بیانات کو سننے سے انسان کی ویلیو کا پتہ نہیں چلتا. انسان کی ویلیو کا پتہ اس کے چہرے سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو یہ چہرہ بنایا نا, چہرہ یہ پوری اسکرین ہے, اس کے اندر میں جو کچھ ہے وہ سب یہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نور دیا ہے, کچھ نہ پوچھو. آفاقہا گردیدہ ام, مہر بتاں ورزیدہ ام, بسیار خوباں دیدہ ام, لیکن تو چیزیں دیگری. ایک دفعہ حضرت سے میں نے یہ شعر ان کو کہا, میں نے کہا جی میں بڑے بڑے بزرگوں سے ملا ہوں, بڑے بڑے حسینوں کو میں نے دیکھا ہے, بڑے بڑے صاحب نسبت بزرگوں کو دیکھا ہے, لیکن آپ چیز ہی اور ہے. بڑے خوش ہوئے. بسیار خوباں دیدہ ام, لیکن تو چیزیں دیگری. آپ عجیب ہی چیز ہیں, اور سچ پوچھیں وہ عجیب ہیں. تو میں کئی جگہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ پاک پہ مر مٹنے والا ایک شخص کو دیکھا, ان کا نام عبد الوہاب ہے. ان سے زیادہ اللہ پاک پہ مر مٹنے والا, اللہ پاک کے سامنے رونے والا, اللہ پاک سے ٹوٹ کر عشق کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. اور پھر ان کو دیکھا ہے.
جو ان کو نہیں جانتے وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے. جب میں نے ان سے تعلق بنایا تو مجھے کئی ساروں نے ٹوکا، تانے دیے کہ کیا ہو گیا مولوی صاحب، آپ مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ کے اتنے شاگرد ہیں اور آپ کے پاس اتنی بزرگوں کی خلافتیں ہیں، آپ کہاں وہاں جا کے دھکے کھا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں آپ کو زبان سے نہیں سمجھا سکتا کہ وہ کیا ہیں، اس لیے آپ مجھے معذور سمجھیں. تو وہ فرمانے لگے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرمانے لگے کہ ان کے جو شیخ تھے نا، ان کا نام تھا حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ. ساری دنیا میں ان کے لاکھوں مرید تھے، اس لیے ان کو مرشد عالم کہتے تھے، ساری دنیا کا مرشد.